تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب اسلام میں کچھ مالی معاملات پر بحث کرتی ہے، جیسے خیرات، حلال اور ناجائز کاروبار۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیات 261-283 پر مبنی ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں لگتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے، ایک ایسا پتھر جس پر مٹی پڑی ہو اور وہ اس کو کھلا چھوڑ دے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی مثال اس کے نیچے کی زمین پر ہے۔ اگر بارش نہ بھی ہو تو ایک بوندا باندی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لیکن وہ بڑھاپے میں مبتلا ہے اور اس میں کمزوری ہے؟ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور اس میں سے عیب دار کی طرف متوجہ نہ ہو، اس میں سے خرچ کرو جبکہ تم اسے بند آنکھوں کے بغیر نہیں لیتے، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے یقیناً بہت زیادہ بھلائی دی گئی، اور عقل والوں کے سوا کوئی یاد نہیں کرے گا۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو نظر مانو، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر آپ اپنے خیراتی اخراجات کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ اچھے ہیں، لیکن اگر تم ان کو چھپا کر غریبوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں دور کر دے گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم مومن یا خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، جو زمین میں چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ ایک جاہل شخص ان کی تحمل کی وجہ سے انہیں خود کفیل سمجھے گا، لیکن اب انہیں ان کی خصوصیت نشانی سے پہچانیں گے۔ وہ لوگوں سے مسلسل بالکل بھی نہیں پوچھتے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ وہ کھڑا ہو جسے شیطان پاگل پن میں مار رہا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، لیکن اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پس جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت حاصل ہو گئی اور وہ باز آ جائے تو اس کے پاس جو ہو چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن جو لوگ سود اسود کی طرف لوٹیں گے وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کی خبر دی جائے۔ لیکن اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا پرنسپل مل سکتا ہے، اس طرح اپنے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی آپ پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی تنگی میں ہے تو قرض کو آسانی کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے، لیکن اگر تم اپنے حق سے صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کا معاہدہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور کوئی کاتب تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، لہذا وہ لکھے، اور جس پر واجب ہے یعنی مقروض لکھے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑے۔ لیکن اگر فرض کرنے والا محدود فہم یا ضعیف ہو یا خود حکم نہ دے سکے تو اس کا ولی عدل کے ساتھ حکم دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ لے آؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان میں سے 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہ مانتے ہو، تاکہ اگر ان میں سے ایک غلطی کرے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور اسے لکھنے میں تنگ نہ ہوں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مخصوص مدت کے لیے۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ اور دلیل کے طور پر زیادہ مضبوط ہے، اور آپ کے درمیان شکوک و شبہات کو روکنے کا زیادہ امکان ہے، سوائے اس صورت میں کہ جب یہ کوئی فوری لین دین ہو جسے آپ آپس میں کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اسے نہ لکھیں تو آپ پر کوئی قصور نہیں، اور جب آپ معاہدہ کر لیں تو گواہ لے لو، نہ کسی کاتب کو نقصان پہنچے اور نہ کوئی گواہ، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تم میں سنگین نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو امانت لے لینی چاہیے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر امانت رکھے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ کیونکہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 267-274۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے، اور اس میں سے عیب دار کی طرف متوجہ نہ ہو، اس میں سے خرچ کرو جبکہ تم اسے بند آنکھوں کے بغیر نہیں لیتے، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے یقیناً بہت زیادہ بھلائی دی گئی، اور عقل والوں کے سوا کوئی یاد نہیں کرے گا۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو آ نظر مانو، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر آپ اپنے خیراتی اخراجات کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ اچھے ہیں، لیکن اگر تم انہیں چھپا کر غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں دور کر دے گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم مومن خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، جو زمین میں چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ ایک جاہل شخص ان کی تحمل کی وجہ سے انہیں خود کفیل سمجھے گا، لیکن اب انہیں ان کی خصوصیت نشانی سے پہچانیں گے۔ وہ لوگوں سے مسلسل بالکل بھی نہیں پوچھتے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مومنین کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر و رحمت حاصل ہو۔ جس طرح پھل دینے والا درخت تب ہی کام آتا ہے جب وہ پھل لاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی تب کام آتا ہے جب وہ اچھے اعمال پیدا کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق، تاکہ وہ امن حاصل کرے دونوں جہانوں میں دماغ کا۔ باب 2 البقرہ آیت 267۔ اے ایمان والو خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں،
جب ایک مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس کے پاس موجود نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدقہ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ محض ایک قرض واپس کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ باب 2 البقرہ آیت 204۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ رویہ کسی کو فخر کے ذریعے اپنے خیراتی کام کو برباد کرنے سے بھی بچاتا ہے۔ فخر ایک شخص کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ صدقہ دے کر اللہ بزرگ اور ضرورت مندوں پر احسان کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے کوئی شخص بنک کا قرض بغیر فخر کے واپس کرتا ہے، مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے صدقہ کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قرض کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت مند اپنا صدقہ لے کر عطیہ کرنے والوں پر احسان کر رہے ہیں۔ ضرورت مند ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ان کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان کی دولت ان کی ذہانت اور قوت سے جمع ہوئی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، لہذا اس قرض کو دولت جیسی نعمتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جانا چاہیے، ورنہ ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو دنیا میں شروع ہو کر آخرت تک جاری رہے گا۔ جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کا لین دین کسی مسکین سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص نیت سے کاروبار کرتا ہے تو وہ ایک ناقابل تصور نفع کا یقین رکھ سکتا ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا۔ زیر بحث اہم آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 245۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ اللہ تعالیٰ پھر ایک خاص مثال کے ذریعے ایک عالمگیر اصول کی وضاحت کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 267۔ اور اس میں سے عیبدار کی طرف متوجہ نہ ہو، اس میں سے خرچ کرو جبکہ تم اسے بند آنکھوں کے بغیر نہیں لیتے۔ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایک شخص کو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس طرح وہ خود چاہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ صحیح بخاری نمبر 13 میں موجود حدیث کے مطابق دراصل مومن کی یہی تعریف ہے۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، جس میں اپنے وسائل کے مطابق ان کی مدد کرنا بھی شامل ہے، مالی، جذباتی اور جسمانی مدد کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 267 کے اختتام پر لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ جو نعمتیں انہیں عطا کی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا جیسے کہ دوسروں کی مدد کرنا صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بے نیاز ہے اور اس کے ذریعے کسی ضرورت مند کی آسانی سے مدد کر سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ثواب کمانے کے موقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہتا ہے تو اسے ضرورت مند کی مدد کر کے دیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 267۔ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور باب 45 الجثیہ آیت 15۔ جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے ہے اور جو کوئی برائی کرے وہ اس کے خلاف ہے، یعنی روح، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، کسی کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک اچھا کام کرنے کا الہام، موقع، علم اور صلاحیت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اچھے کام کرتے وقت اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ دوسروں کی مدد کرنا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر پوری توجہ مرکوز کرے جس نے انہیں نیکی کرنے کی توفیق بخشی تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ثواب اور ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ باب 2 البقرہ آیت 267۔ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ شیطان کے اوزاروں سے متاثر نہ ہوں، جیسے کہ سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت کے کچھ پہلوؤں سے ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کریں جو انہیں خوف کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 268۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے۔ یہ غربت بہت سی مختلف شکلیں لے سکتی ہے، جیسے کہ مالی طور پر غریب ہونا۔ ایک شخص سماجی طور پر غریب ہونے سے ڈر سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں لوگوں کے درمیان غیر مقبول ہونے کا خوف، جیسے کہ اسکول کے طلباء اور کام کے ساتھی انہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جو انہیں دی گئی ہے۔ ایک شخص جذباتی غربت سے ڈر سکتا ہے، جس سے وہ ڈرتا ہے کہ اگر وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا جو اسے عطا کی گئی ہیں تو وہ اپنی خواہشات کی تکمیل سے محروم ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ خوشی اور ذہنی سکون سے محروم ہو جائیں گے۔ ان اور دیگر اندیشوں کے نتیجے میں ایک شخص کو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جو اسے دی گئی ہیں، جو اسے فضول اور گناہ کی چیزوں کی طرف لے جاتی ہے۔
باب 2 البقرہ آیت 268۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ان تمام خوفوں کے منفی اثرات سے انسان کو اس وقت تک بچا سکتا ہے اور رکھے گا جب تک کہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا فرمانبردار رہے، صحیح طور پر جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 268۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ایک چیز جو ان تمام خوفوں اور ان کے منفی اثرات پر قابو پا سکتی ہے وہ ہے ذہنی سکون، جبکہ ذہنی سکون کی کمی انسان کو خوف زدہ زندگی گزارنے کا سبب بنے گی، چاہے وہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ جو شخص ان مختلف قسم کی غربت کے خوف میں جی رہا ہے وہ در حقیقت زندہ نہیں ہے، چاہے ایسا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ان خوف اور ان کے منفی نتائج سے خود کو بچانے کے لیے ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے انسان ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر سکے گا اور آخرت میں اپنے جوابدہی کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے رکھ سکے گا۔ یہ سب ذہنی سکون کی طرف لے جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص پہلے زیر بحث خوف اور ان کے منفی نتائج سے محفوظ رہے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 268۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ لہذا ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اسلامی تعلیمات کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے، چاہے وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔ جس طرح یہ عقلمند مریض اچھی ذہنی اور جسمانی صحت حاصل کرے گا، اسی طرح وہ شخص جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف وہی علم ہے جس کے پاس کسی شخص کو متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ضروری علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام تر تحقیق کے باوجود معاشرے میں موجود انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں کا علم اس نتیجہ کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جو انسان کو اپنی زندگی میں درپیش ہو، اور نہ ہی ان کے مشورے اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ محدود علم، تجربے اور دور اندیشی کی وجہ سے ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی تناؤ سے بچنا، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے اسے قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی صورت میں انسانوں کو عطا کیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 268۔ اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ حقیقت اس وقت عیاں ہوتی ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے۔ اگرچہ زیادہ تر معاملات میں مریض اپنی تجویز کردہ دوائیوں کے پیچھے سائنس کو نہیں سمجھتے اور اس لیے اپنے ڈاکٹر پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اس کے مثبت اثرات کو سمجھ سکیں۔ زندگی وہ لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر اندھا اعتماد کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی سچائی کو اس کے واضح دلائل سے پہچانیں۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اسلام کی تعلیمات سے رجوع کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ اور کھلے ذہن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی لوگوں کے روحانی دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون اسے حاصل کرتا ہے اور کس کو نہیں۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ذہنی سکون دے گا جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 268۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے اور خواہش مندانہ سوچ کے درمیان بھی فرق کرتی ہے۔
خواہش مندانہ سوچ وہ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہتا ہے اور اس سے رحمت، بخشش اور عنایات کی توقع رکھتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ یہ شخص شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی امید اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اس کی اطاعت میں کوشش کرتا ہے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق استعمال کرتے ہوئے، اور پھر اس کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اس طرز عمل میں کامل ہونا اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کی شرط نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو سچے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مخلص توبہ میں احساس جرم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے، جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیت 269۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے یقیناً بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ حکمت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تاکہ یہ دونوں جہانوں میں اسے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ زیادہ تر معاملات میں علم بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ علم اس وقت اچھائی کا ذریعہ بن سکتا ہے جب اس کا صحیح استعمال کیا جائے، جبکہ علم برائی کا ذریعہ بن سکتا ہے جب اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر سائنسی علم کا صحیح استعمال کرنے سے ادویات اور دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں، جبکہ سائنسی علم جس کا غلط استعمال ہوتا ہے وہ ہتھیاروں اور دیگر خطرناک چیزوں کی تیاری کا باعث بنتا ہے۔ یہ حکمت ہی ہے جو کسی کو اپنے پاس موجود علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور یہ حکمت اسلامی تعلیمات سے ماخوذ ہے، کیونکہ یہ ایک شخص کو سکھاتی ہے کہ اسے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، جیسے کہ اس کے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور اسے سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر ایک کو صحیح طریقے سے رکھیں تاکہ وہ ذہنی سکون حاصل کرے دونوں جہانوں۔ لیکن جیسا کہ آیت 269 کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے، صرف وہی لوگ جو کھلے اور غیر جانبدارانہ ذہن کے ساتھ اسلامی تعلیمات سے رجوع کرتے ہیں، وہ اس کی حکمتوں اور دونوں جہانوں میں لوگوں کو ذہنی سکون کی طرف رہنمائی کرنے کی صلاحیت کی تعریف کریں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 269۔ اور کوئی یاد نہیں کرے گا سوائے سمجھ والوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا صحیح استعمال کیا ہے، یا اس طرز عمل کو معاشرہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت، قول اور فعل سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کی تلافی کرے گا ان کے مطابق۔ باب 2 البقرہ آیت 270۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو آ نظر مانو، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے رویے اور تنقید سے پریشان نہ ہو، بلکہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے جو اسے عطا کی گئی ہیں، تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے، اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں سمیت تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہی ایسا کامل ضابطہ حیات فراہم کر سکتا ہے جو دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث ہو، جبکہ معاشرے کی طرف سے فراہم کردہ ضابطہ اخلاق ان کے علم، تجربے کی کمی اور ان کے دانستہ اور غیر ارادی تعصبات کی وجہ سے کبھی بھی ذہنی سکون کا باعث نہیں بن سکتا۔ لہذا ایک سمجھدار مریض کے طور پر کام کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 267-274۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے، اور اس میں سے عیب دار کی طرف متوجہ نہ ہو، اس میں سے خرچ کرو جبکہ تم اسے بند آنکھوں کے بغیر نہیں لیتے، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے یقیناً بہت زیادہ بھلائی دی گئی، اور عقل والوں کے سوا کوئی یاد نہیں کرے گا۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو آ نظر مانو، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر آپ اپنے خیراتی اخراجات کو ظاہر کرتے ہیں
تو وہ اچھے ہیں، لیکن اگر تم انہیں چھپا کر غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں دور کر دے گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم مومن خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، جو زمین میں چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ ایک جاہل شخص ان کی تحمل کی وجہ سے انہیں خود کفیل سمجھے گا، لیکن اب انہیں ان کی خصوصیت نشانی سے پہچانیں گے۔ وہ لوگوں سے مسلسل بالکل بھی نہیں پوچھتے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مومنین کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت اور ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر و رحمت حاصل ہو۔ جس طرح پھل دینے والا درخت تب ہی کام آتا ہے جب وہ پھل لاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی تب کام آتا ہے جب وہ اچھے اعمال پیدا کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق، تاکہ وہ امن حاصل کرے دونوں جہانوں میں دماغ کا۔ باب 2 البقرہ آیت 267۔ اے ایمان والو خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔ جب ایک مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس کے پاس موجود نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدقہ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ محض ایک قرض واپس کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ باب 2 البقرہ آیت 264۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ رویہ کسی کو فخر کے ذریعے اپنے خیراتی کام کو برباد کرنے سے بھی بچاتا ہے۔ فخر ایک شخص کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ صدقہ دے کر اللہ بزرگ اور ضرورت مندوں پر احسان کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے کوئی شخص بنک کا قرض بغیر فخر کے واپس کرتا ہے، مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے صدقہ کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قرض کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت مند اپنا صدقہ لے کر عطیہ کرنے والوں پر احسان کر رہے ہیں۔ ضرورت مند ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ان کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان کی دولت ان کی ذہانت اور قوت سے جمع ہوئی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، لہذا اس قرض کو دولت جیسی نعمتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جانا چاہیے، ورنہ ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو دنیا میں شروع ہو کر آخرت تک جاری رہے گا۔ جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کا لین دین کسی مسکین سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص نیت سے کاروبار کرتا ہے تو وہ ایک ناقابل تصور نفع کا یقین رکھ سکتا ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا۔ زیر بحث اہم آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 245۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ اللہ تعالیٰ پھر ایک خاص مثال کے ذریعے ایک عالمگیر اصول کی وضاحت کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 267۔ اور اس میں سے عیب دار کی طرف متوجہ نہ ہو، اس میں سے خرچ کرو جب کہ تم اسے بند آنکھوں کے بغیر نہیں لیتے۔ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایک شخص کو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس طرح وہ خود چاہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ صحیح بخاری نمبر 13 میں موجود حدیث کے مطابق دراصل مومن کی یہی تعریف ہے۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، جس میں اپنے وسائل کے مطابق ان کی مدد کرنا بھی شامل ہے، مالی، جذباتی اور جسمانی مدد کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 267 کے اختتام پر لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ جو نعمتیں انہیں عطا کی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا جیسے کہ دوسروں کی مدد کرنا صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بے نیاز ہے اور اس کے ذریعے کسی ضرورت مند کی آسانی سے مدد کر سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ثواب کمانے کے موقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہتا ہے تو اسے ضرورت مند کی مدد کر کے دیا گیا ہے۔
باب 2 البقرہ آیت 267 اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور باب 45 الجثیہ آیت 15 جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے ہے، اور جو کوئی برائی کرے وہ اس کے خلاف ہے، یعنی روح، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، کسی کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک اچھا کام کرنے کا الہام، موقع، علم اور صلاحیت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اچھے کام کرتے وقت اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ دوسروں کی مدد کرنا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر پوری توجہ مرکوز کرے، جس نے انہیں نیکی کرنے کی توفیق بخشی تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ثواب اور ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ باب 2 البقرہ آیت 267 اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ شیطان کے اوزاروں سے متاثر نہ ہوں، جیسے کہ سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت کے کچھ پہلوؤں سے ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کریں جو انہیں خوف کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 268 شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے۔ یہ غربت بہت سی مختلف شکلیں لے سکتی ہے، جیسے کہ مالی طور پر غریب ہونا۔ ایک شخص سماجی طور پر غریب ہونے سے ڈر سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں لوگوں کے درمیان غیر مقبول ہونے کا خوف، جیسے کہ اسکول کے طلبہ اور کام کے ساتھی انہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جو انہیں دی گئی ہے۔ ایک شخص جذباتی غربت سے ڈر سکتا ہے، جس سے وہ ڈرتا ہے کہ اگر وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا جو اسے عطا کی گئی ہیں، تو وہ اپنی خواہشات کی تکمیل سے محروم ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ خوشی اور ذہنی سکون سے محروم ہو جائیں گے۔ ان اور دیگر اندیشوں کے نتیجے میں ایک شخص کو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جو اسے دی گئی ہیں، جو اسے فضول اور گناہ کی چیزوں کی طرف لے جاتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 268 شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ان تمام خوفوں کے منفی اثرات سے انسان کو اس وقت تک بچا سکتا ہے اور رکھے گا جب تک کہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا فرمانبردار رہے، صحیح طور پر جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 268 شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ایک چیز جو ان تمام خوفوں اور ان کے منفی اثرات پر قابو پا سکتی ہے وہ ہے ذہنی سکون، جبکہ ذہنی سکون کی کمی انسان کو خوف زدہ زندگی گزارنے کا سبب بنے گی، چاہے وہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ جو شخص ان مختلف قسم کی غربت کے خوف میں جی رہا ہے وہ در حقیقت زندہ نہیں ہے، چاہے ایسا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ان خوف اور ان کے منفی نتائج سے خود کو بچانے کے لیے ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے انسان ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر سکے گا اور آخرت میں اپنے جوابدہی کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے رکھ سکے گا۔ یہ سب ذہنی سکون کی طرف لے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص پہلے زیر بحث خوف اور ان کے منفی نتائج سے محفوظ رہے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 268 شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ لہذا ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اسلامی تعلیمات کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے، چاہے وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ انہیں ایک عقل مند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔ جس طرح یہ عقل مند مریض اچھی ذہنی اور جسمانی صحت حاصل کرے گا، اسی طرح وہ شخص جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف وہی علم ہے جس کے پاس کسی شخص کو متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ضروری علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام تر تحقیق کے باوجود معاشرے میں موجود انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں کا علم اس نتیجہ کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جو انسان کو اپنی زندگی میں درپیش ہو، اور نہ ہی ان کے مشورے اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ محدود علم، تجربے اور دور اندیشی کی وجہ سے ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی تناؤ سے بچنا
یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس نے اسے قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی صورت میں انسانوں کو عطا کیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 268۔ اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ حقیقت اس وقت عیاں ہوتی ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے۔ اگرچہ زیادہ تر معاملات میں مریض اپنی تجویز کردہ دوائیوں کے پیچھے سائنس کو نہیں سمجھتے اور اس لیے اپنے ڈاکٹر پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اس کے مثبت اثرات کو سمجھ سکیں۔ زندگی وہ لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر اندھا اعتماد کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی سچائی کو اس کے واضح دلائل سے پہچانیں۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اسلام کی تعلیمات سے رجوع کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ اور کھلے ذہن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی لوگوں کے روحانی دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون اسے حاصل کرتا ہے اور کس کو نہیں۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ذہنی سکون دے گا جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 268۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے اور خواہش مندانہ سوچ کے درمیان بھی فرق کرتی ہے۔ خواہش مندانہ سوچ وہ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہتا ہے اور اس سے رحمت، بخشش اور عنایات کی توقع رکھتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ یہ شخص شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی امید اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اس کی اطاعت میں کوشش کرتا ہے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق استعمال کرتے ہوئے اور پھر اس کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اس طرز عمل میں کامل ہونا اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کی شرط نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو سچے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مخلص توبہ میں احساس جرم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے، جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیت 269۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے یقیناً بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ حکمت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تاکہ یہ دونوں جہانوں میں اسے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ زیادہ تر معاملات میں علم بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ علم اس وقت اچھائی کا ذریعہ بن سکتا ہے جب اس کا صحیح استعمال کیا جائے، جبکہ علم برائی کا ذریعہ بن سکتا ہے جب اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر سائنسی علم کا صحیح استعمال کرنے سے ادویات اور دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں، جبکہ سائنسی علم جس کا غلط استعمال ہوتا ہے وہ ہتھیاروں اور دیگر خطرناک چیزوں کی تیاری کا باعث بنتا ہے۔ یہ حکمت ہی ہے جو کسی کو اپنے پاس موجود علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور یہ حکمت اسلامی تعلیمات سے ماخوذ ہے کیونکہ یہ ایک شخص کو سکھاتی ہے کہ اسے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، جیسے کہ اس کے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور اسے سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر ایک کو صحیح طریقے سے رکھیں تاکہ وہ ذہنی سکون حاصل کرے دونوں جہانوں۔ لیکن جیسا کہ آیت 269 کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے، صرف وہی لوگ جو کھلے اور غیر جانبدارانہ ذہن کے ساتھ اسلامی تعلیمات سے رجوع کرتے ہیں، وہ اس کی حکمتوں اور دونوں جہانوں میں لوگوں کو ذہنی سکون کی طرف رہنمائی کرنے کی صلاحیت کی تعریف کریں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 269۔ اور کوئی یاد نہیں کرے گا سوائے سمجھ والوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا صحیح استعمال کیا ہے یا اس طرز عمل کو معاشرہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت، قول اور فعل سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کی تلافی کرے گا ان کے مطابق۔ باب 2 البقرہ آیت 270۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو آ نظر مانو، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔
اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے رویے اور تنقید سے پریشان نہ ہو، بلکہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے جو اسے عطا کی گئی ہیں، تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں سمیت تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہی ایسا کامل ضابطہ حیات فراہم کر سکتا ہے جو دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث ہو، جبکہ معاشرے کی طرف سے فراہم کردہ ضابطہ اخلاق ان کے علم، تجربے کی کمی اور ان کے دانستہ اور غیر ارادی تعصبات کی وجہ سے کبھی بھی ذہنی سکون کا باعث نہیں بن سکتا۔ لہذا ایک سمجھدار مریض کے طور پر کام کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 275-281۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ وہ کھڑا ہو جسے شیطان نے دیوانہ وار مارا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، لیکن اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پس جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت حاصل ہو گئی اور وہ باز آ جائے تو اس کے پاس جو ہو چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن جو لوگ سود آسود کی طرف لوٹیں گے وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گے۔ اللہ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کی خبر دی جائے، لیکن اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا پرنسپل مل سکتا ہے۔ اس طرح آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی آپ پر ظلم کیا گیا ہے، اور اگر کوئی تنگی میں ہے تو قرض کو آسانی کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے، لیکن اگر تم اپنے حق سے صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مالیاتی سود اس رقم کی نشاندہی کرتا ہے جو قرض دہندہ قرض لینے والے سے سود کی ایک مقررہ شرح پر وصول کرتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت سودی لین دین کی کئی صورتیں رائج تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ فروش نے ایک مضمون فروخت کیا اور قیمت کی ادائیگی کے لیے ایک وقت کی حد مقرر کی، یہ شرط رکھی کہ اگر خریدار مقررہ مدت کے اندر ادائیگی کرنے میں ناکام رہا تو وہ وقت کی حد کو بڑھا دے گا لیکن مضمون کی قیمت میں اضافہ کر دے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو ایک رقم ادھار دی اور یہ شرط رکھی کہ قرض لینے والے کو ایک مقررہ مدت کے اندر قرض کی رقم سے زائد رقم واپس کرنی چاہیے۔ سود کے لین دین کی ایک تیسری شکل یہ تھی کہ قرض لینے والے اور وینڈر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سابقہ قرض ایک مقررہ حد کے اندر ایک مقررہ شرح سود پر ادا کرے گا، اور یہ کہ اگر وہ اس حد کے اندر ایسا کرنے میں ناکام رہے تو قرض دہندہ وقت کی حد بڑھا دے گا لیکن ایک ہی وقت میں سود کی شرح میں اضافہ کرے گا۔ یہ ایسے لین دین ہیں جن پر یہاں مذکور احکام لاگو ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہ حلال سرمایہ کاری اور مالی مفاد سے حاصل ہونے والے منافع میں فرق کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس الجھن کے نتیجے میں بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی کاروبار میں لگائی گئی رقم سے منافع حلال ہے تو قرض سے حاصل ہونے والے منافع کو کیوں حرام قرار دیا جائے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی دولت کی سرمایہ کاری کرنے کے بجائے اسے کسی ایسے شخص کو قرض دیتا ہے جو بدلے میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے حالات میں قرض خواہ کو منافع کا حصہ کیوں ادا نہ کرے؟ وہ یہ تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کوئی بھی کاروباری منصوبہ خطرے سے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی منصوبہ منافع کی مطلق ضمانت نہیں رکھتا، لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ اکیلے فنانسر کو ہر حال میں ایک مقررہ شرح پر منافع کا حقدار سمجھا جائے اور اسے نقصان کے کسی بھی امکان سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ انصاف کا حصہ نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے وسائل وقف کرتے ہیں انہیں کسی بھی مقررہ شرح پر منافع کی ضمانت نہیں دی جاتی، جبکہ جو لوگ اپنی دولت کو قرض دیتے ہیں وہ نقصان کے تمام خطرات سے مکمل طور پر محفوظ ہوتے ہیں اور ایک مقررہ شرح پر منافع کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ایک عام حلال لین دین میں خریدار اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جسے وہ بیچنے والے سے خریدتا ہے، بیچنے والے کو شے بنانے میں لگائی گئی محنت اور وقت کا معاوضہ ملتا ہے،
دوسری طرف سود سے متعلق لین دین میں فوائد کا تبادلہ منصفانہ طور پر نہیں ہوتا ہے۔ سود وصول کرنے والے فریق کو اپنے دیے گئے قرض کی ادائیگی کے طور پر ایک مقررہ رقم ملتی ہے اور اس طرح ان کا فائدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فریق قرضے میں دیے گئے فنڈز کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ منافع نہیں دے سکتا۔ اگر ایسا شخص ادھار کی رقم کسی ضرورت پر خرچ کرے تو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر فنڈز کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے تب بھی کسی کو نفع نقصان دونوں کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے سود سے متعلق لین دین تو ایک طرف نقصان اور دوسری طرف منافع، ایک طرف یقینی اور مقررہ منافع اور دوسری طرف غیر یقینی منافع کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے حلال تجارت مالی سود کے برابر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سود کا بوجھ قرض لینے والوں کے لیے قرض کی واپسی کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے۔ اصل قرض اور سود کی ادائیگی کے لیے انہیں کسی اور ذریعہ سے قرض بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ سود کے کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے ان کے خلاف بقایا رقم اکثر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ یہ مالی دباؤ لوگوں کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ضروریات زندگی حاصل کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ تناؤ بہت سے جسمانی اور ذہنی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ بالآخر اس قسم کے نظام میں صرف امیر ہی امیر تر ہوتے ہیں جبکہ غریب غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اگرچہ مالی مفادات سے نمٹنا ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ کسی شخص کو دولت حاصل ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس کا مجموعی نقصان ہی ہوتا ہے۔ یہ نقصان کئی شکلیں لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انہیں اچھے اور حلال کاروباری معاملات کو کھونے کا باعث بن سکتا ہے جو وہ حاصل کر سکتے تھے اگر وہ مالی مفاد سے نمٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال کو ایسے طریقوں سے استعمال کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو ان کو پسند نہ ہو۔ مثال کے طور پر ان کو جسمانی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی قیمتی غیر قانونی دولت کو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس کو ان طریقوں سے استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو انہیں خوش کرتے ہیں۔ مجموعی نقصان کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ وہ جتنا زیادہ مالی سود کا سودا کرتے ہیں ان کا لالچ اتنا ہی زیادہ معنی خیز ہوتا جاتا ہے۔ ان کی دنیاوی چیزوں کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی جو تعریف کے اعتبار سے انہیں غریب بنا دیتی ہے، خواہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو۔ یہ لوگ دن بھر ایک دنیاوی مسئلے سے دوسرے مسئلے میں جائیں گے اور قناعت حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے کیونکہ وہ اس فضل سے محروم رہیں گے جو حلال کاروبار اور دولت کے ساتھ ہے۔ یہ انہیں مالی مفاد اور دیگر ذرائع سے مزید غیر قانونی دولت حاصل کرنے کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ آخرت کا نقصان زیادہ واضح ہے۔ وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ چھوڑے جائیں گے کیونکہ کوئی نیک عمل جو حرام سے جڑا ہوا ہو، مثلاً حرام مال سے صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ طے کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شخص کا قیامت کے دن کہاں تک پہنچنے کا امکان ہے۔ حلال کاروباری لین دین اور سود سے متعلق لین دین میں بہت بڑا فرق ہے۔ سابقہ معاشرہ میں فائدہ مند کردار ادا کرتا ہے جبکہ بعد والا اس کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ اپنی فطرت کے مطابق مفاد لالچ، خود غرضی، بے حسی اور دوسروں کے ساتھ ظلم کو جنم دیتا ہے۔ یہ دولت کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور اتحاد کو ختم کرتا ہے۔ اس طرح یہ معاشرے کو معاشی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف صدقہ، سخاوت اور ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ باہمی تعاون اور خیرسگالی سے معاشرہ مثبت طور پر ترقی کرے گا جس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں خود غرض ہوں، جس میں امیروں کے مفادات عام لوگوں کے مفادات کے بالواسطہ مخالف ہوں، تو وہ معاشرہ مستحکم بنیادوں پر قائم نہیں رہتا۔ ایسے معاشرے میں محبت اور ہمدردی کی بجائے باہمی رنجش اور تلخی بڑھنے لگتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب لوگ اپنی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری کریں گے اور پھر اپنی زائد دولت سے خیراتی طریقوں سے خرچ کریں گے، باہمی طور پر حلال کاروبار میں حصہ لیں گے، تو ایسے معاشرے میں تجارت، صنعت اور زراعت میں بہتری آئے گی۔ معاشرے کے اندر زندگی کا معیار بلند ہوگا اور اس میں پیداوار ان معاشروں کی نسبت بہت زیادہ ہوگی جہاں معاشی سرگرمیاں مالی مفاد کی وجہ سے محدود ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں رہ سکتے سوائے اس کے کہ جیسے وہ کھڑا ہو جسے شیطان پاگل پن میں مار رہا ہو۔ یہ متنبع کرتا ہے کہ دولت کے حصول کے غیر قانونی ذرائع جیسے کہ مالی مفاد سے نمٹنا کسی کو لالچی اور خود غرض ذہنیت اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جس کے تحت وہ صرف زیادہ دولت کمانے کی فکر کرتا ہے، خواہ اس کے ان پر اور دوسروں پر منفی اثرات کیوں نہ ہوں۔
یہ لوگ مالی سود کھاتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے کوئی لالچی شخص بھوک کی حالت میں کھانا کھاتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے زیادہ دولت کمانے کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ عام معیار کے مطابق دیوانے لگتے ہیں۔ جو مسلمان اس ذہنیت کو اپنائیں گے وہ بلا شبہ اپنے ایمان کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ وہ اس کے خلاف کام کریں گے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2376 کی ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ دولت اور قیادت کی حد سے زیادہ محبت اور خواہش مسلمان کے ایمان کے لیے تباہی سے زیادہ تباہ کن ہے۔ دو بھوکے بھیڑیوں کے ذریعے جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑے جاتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پاگل رویہ کسی کو ذہنی سکون حاصل کرنے سے روک دے گا، چاہے وہ بہت زیادہ دولت حاصل کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ رویہ انہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کا سبب بنے گا جو انہیں دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل نہیں کر پائیں گے، اور وہ بلا شبہ اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر چیز کو غلط جگہ دیں گے۔ مزید دولت حاصل کرنے کا مستقل خیال اور جو بھی دولت حاصل کی ہے اسے کھونے کا مستقل خوف ان کے تناؤ، پریشانی اور پریشانی کو دونوں جہانوں میں ہی بڑھاتا ہے۔ کام کے انتہائی لمبے گھنٹے اور نیند اور آرام کی کمی چیزوں کو مزید خراب کرے گی، خواہ وہ کتنی ہی دولت اور دیگر دنیاوی چیزیں حاصل کر لیں، اس لیے انہیں کبھی بھی ذہنی سکون نہیں ملے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جنہوں نے دولت کے حصول کے لیے شدید حرص کو اپنایا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کی خاطر ہر قسم کی ناجائز دولت جیسے مالی سود سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ جس طرح انسان کی نیت اسلام کی باطنی بنیاد ہے، اسی طرح حلال چیزوں کو کمانا اور استعمال کرنا بھی اسلام کی ظاہری بنیاد ہے۔ اگر کسی کی بنیاد ہی خراب ہے تو وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خراب اور رد ہو جائے گا، جیسے صدقہ دینا۔ کسی کے ایمان کی بنیاد کو خراب کرنا گناہوں کے ارتکاب سے بدتر ہے جو اس کے ایمان کے دوسرے حصوں کو متاثر کرتے ہیں، اور اس لیے ہر قیمت پر اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ کوئی بہانہ بنانے سے گریز کریں، کیونکہ وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ تجارتی اور مالی مفاد میں فرق کرنے کا مسئلہ پہلے بھی زیر بحث آیا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام کی بعض ممنوعات احکام کے پس پردہ حکمت کو نہ سمجھے تب بھی ان کا فرض ہے کہ وہ بطور مسلمان ان کو قبول کریں اور ان پر عمل کریں۔ کون سے حکموں اور ممانتوں کو قبول کرنا ہے یا مسترد کرنا ہے؟ انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کا متوازن طریقے سے استعمال کرنا ان کے لیے قابل قبول اور اچھا ہے، اور جب کوئی چیز حرام ہو تو وہ بلا شبہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، خواہ یہ ان کے لیے ظاہر نہ ہو۔ باب 7 الاعراف آیت 157۔ وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان پر نبی جسے وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ان کے لیے اچھی باتوں کو حلال اور حرام کرتا ہے، ان کو برائیوں سے دور کرتا ہے، اور ان کے بوجھ اور بلوہے سے جو ان پر سے تھے اتار دیتا ہے۔ اور باب 2 البقرہ آیت 275۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی سود کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ مزید برہ یہ آیت دھوکہ دینے والے رویہ کے خلاف تنبیہ کرتی ہے، جس کے تحت انسان حق کو دریافت کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے صرف بحث کے ذریعے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ مسئلہ مالیاتی مفاد کا ہے، تجارت کا نہیں۔ پھر بھی لوگ تجارت کو پہلے جگہ دیتے ہیں جب دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ مالی سود کی ممانعت تجارت کی ممانعت کی طرح ہی بیہودہ ہے۔ جو لوگ صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی ذہنیت اختیار کرتے ہیں جس کے تحت وہ انتہائی مثالوں کے ذریعے سچ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو صدقہ دینے کی خواہش نہیں رکھتا ہے تو اسے کوئی دوسرا ایسا کرنے کی ترغیب دیتا ہے تو وہ دعویٰ کریں گے کہ انہیں اپنے تمام اثاثے دینے اور بے گھر ہونے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر مشورہ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ مضحکہ خیز لگے۔ آج جب لوگوں کو اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے تئیں اپنے کردار کو بہتر بنائیں، تو وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ کامل نہیں ہو سکتے جیسا کہ مشیر کا مطالبہ ہے۔ اگرچہ مشیر نے کمال کا مطالبہ نہیں کیا ہے، پھر بھی وہ شخص مشورے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اور اس حد تک لے جاتا ہے کہ یہ مضحکہ خیز لگتا ہے، کیونکہ وہ مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔
اس رویہ سے بچنا چاہیے کیونکہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں صحیح رہنمائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی سچائی کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ صحیح رہنمائی کے بغیر کوئی زندگی میں صحیح اور غلط راستوں میں فرق نہیں کر سکے گا۔ وہ مسلسل غلط انتخاب کریں گے جس کی وجہ سے وہ دونوں جہانوں میں مزید تناؤ، پریشانی کا باعث بنیں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 275۔ پس جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت ملی اور وہ باز آ جائے تو اس کے پاس جو کچھ ہو چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ عام طور پر سچی توبہ میں احساس جرم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے، جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسلام کے احکام و ممنوعات کو سیکھے اور ان پر عمل کرے، کیونکہ جہالت کا دعویٰ کرنا کوئی اور عذر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ جس طرح ایک لائسنس یافتہ ڈرائیور سڑک کے اصول سیکھنے کا پابند ہے، اسی طرح مسلمان پر بھی واجب ہے کہ وہ اسلام کے احکام سیکھے اور ان پر عمل کرے، چاہے وہ انہیں سمجھے یا نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے گناہوں جیسے مالی سود کا سودا کرنے کے بڑے خطرے سے خبردار کیا۔ باب 2 البقرہ آیت 275۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے گناہوں جیسے مالی سود کا سودا کرنے کے بڑے خطرے سے خبردار کیا۔ باب 2 البقرہ آیت 275۔ پس جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت حاصل ہو گئی اور وہ باز آ جائے تو اس کے پاس جو ہو چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن جو لوگ سود آسود کی طرف لوٹیں گے وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، چاہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں داخل ہو۔ لہذا یہ آیت مسلمانوں کو خبردار کرتی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں پر اڑے رہنے سے بچیں، ورنہ وہ اپنے ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کی پرورش اچھے اعمال سے ہونی چاہیے اور گناہوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک پودا جو پرورش نہ پاتا ہو یا نقصان دہ چیزوں سے محفوظ نہ ہو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح انسان کا ایمان بھی اس صورت میں مر سکتا ہے جب اسے اچھے اعمال سے پرورش نہ ملے یا گناہوں سے محفوظ نہ رکھا جائے۔ یہ تنبیہ اگلی آیت میں دہرائی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 276۔ اللہ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر گنہگار کافر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ بڑھانے اور مالی سود کو ختم کرنے کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کے ذریعے اس کو عطا کی گئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دونوں جہانوں میں برکتوں اور رحمتوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ حرام چیزوں کا سودا کرنے والا یہ پائے گا کہ اس کی زندگی میں ہر دنیاوی چیز اور انسان اس کے لیے تناؤ، پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس شخص کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ذہنی تندرستی تباہ ہو جائے گی، چاہے یہ ان پر واضح نہ ہو اور خواہ وہ تفریح کے لمحات کا تجربہ کرے۔ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کو دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ لہذا ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اسلامی تعلیمات کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے، چاہے وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔ جس طرح یہ عقلمند مریض اچھی ذہنی اور جسمانی صحت حاصل کرے گا، اسی طرح وہ شخص جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف وہی علم ہے جس کے پاس کسی شخص کو متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ضروری علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
तमाम तर तहकीक के बावजूद मुआशरे में मौजूद इंसानों की ज़हनी और जिस्मानी हालतों का इल्म इस नतीजा को हासिल करने के लिए कभी भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि वो हर इस मसले को हल नहीं कर सकते जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में दरपेश हो, और ना ही उनके मशवरे इसका सबब बन सकते हैं। महदूद इल्म, तजर्बे और दूर अंदेशी की वजह से हर किस्म के ज़हनी और जिस्मानी तनाव से बचना, ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, और उसने इसे कुरान मजीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात की सूरत में इंसानों को अता किया है। ये हकीकत इस वक्त अयां होती है जब कोई उन लोगों को देखता है जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अता की गई नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और जो नहीं करते। अगरचे ज़्यादातर मामलात में मरीज़ अपनी तजवीज़ करदा दवाइयों के पीछे साइंस को नहीं समझते और इसलिए अपने डॉक्टर पर अंधा एतमाद करते हैं। अल्लाह ताला लोगों को इस्लाम की तालीमात पर गौर करने की दावत देता है ताकि वो इसके मुस्बत असरात को समझ सकें। जिंदगी वो लोगों से ये तवक्को नहीं करता कि वो इस्लाम की तालीमात पर अंधा एतमाद करें, बल्कि वो चाहता है कि वो इसकी सच्चाई को इसके वाज़े दलाइल से पहचानें। लेकिन इसके लिए इंसान को इस्लाम की तालीमात से रुजू करते हुए गैर जानिबदाराना और खिले जहन को अपनाने की ज़रूरत है। बाब 12 यूसुफ आयत 108। कह दो ये मेरा रास्ता है, मैं बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, मैं और वो लोग जो मेरी पैरवी करते हैं। बाब 2 अल-बकरा आयत 275। बस जिसको इसके रब की तरफ से नसीहत हासिल हो गई और वो बाज आ जाए तो इसके पास जो हो चुका है और इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन जो लोग सूद आसूद की तरफ लूटेंगे वो दोज़खी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये आयत अल्लाह ताला में हकीकी उम्मीद और ख्वाहिशमंद सोच के दरमियान भी फ़र्क करती है। ख्वाहिशमंद सोच में अल्लाह ताला की नाफरमानी पर कायम रहना, दोनों जहानों में इसकी रहमत और बख्शिश की उम्मीद रखना शामिल है। इस्लाम में इस रवैये की कोई अहमियत नहीं, जबकि हकीकी उम्मीद में अल्लाह ताला की इताअत में जिदोजहद करना शामिल है, जिसमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो नेमतें अता की गई हैं उनका सही इस्तेमाल करना और अपने तर्ज अमल की इस्लाह करना, और फिर दोनों जहानों में अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश की उम्मीद रखना शामिल है। इस फ़र्क को जामे तिर्मिज़ी नंबर 2459 में मौजूद हदीस में बयान किया गया है। लिहाजा इस फ़र्क की कदर करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश में हकीकी उम्मीद इख्तियार करें और ख्वाहिशमंदाना सोच से बचें, जैसा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस्लाम में कदर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को अपनी खातिर इस्लामी तालीमात को कबूल करने और उन पर अमल करने की तरगीब देता है ताकि वो दोनों जहानों में ज़हनी सुकून हासिल करें। बाब 2 अल-बकरा आयत 277। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़िक्र दी, उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ईमान के ज़बानी ऐलान को अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों जहानों में ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए अमाल सालिहा का सबूत और करेंसी की ज़रूरत होती है। बाब 2 अल-बकरा आयत 275। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि ईमान एक पौधे की तरह है जिसकी परवरिश अच्छे अमाल से की जाए वरना वो मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस पौधे को सूरज की रोशनी जैसी परवरिश हासिल नहीं होती वो मर जाएगा। लिहाजा इस्लाम पर ईमान का दावा करने के गुमराह कुन रवैया से बचना चाहिए और इस पर अमली तौर पर अमल करने में नाकाम रहना चाहिए। मुसलमान की तारीफ वो है जिसने अमली तौर पर अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम खम किया हो, और इस तारीफ पर पूरा उतरना चाहिए। आम तौर पर देखा जाए तो इस अमली अर्जदाश्त में उन नेमतों का सही इस्तेमाल करना शामिल है जो एक को अता की गई है, जैसा कि कुरान पाक और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है। इस आम अर्जी का तज़किरा फिर मखसूस मिसालों के साथ किया जाता है। बाब 2 अल-बकरा आयत 277। और नमाज कायम करो। फ़र्ज़ नमाजों को कायम करने में उनकी मुकम्मल शराइत और आदाब के साथ अदा करना भी शामिल है, जैसे कि वक्त पर पढ़ना। फ़र्ज़ नमाजों का क़याम कुरान पाक में अक्सर दोहराया गया है, क्योंकि ये अल्लाह ताला पर ईमान का सबसे अहम अमली सबूत है। इसके अलावा जैसा कि रोज़ाना की नमाजें तमाम फैली हुई हैं, ये रोज़न क़यामत की मुस्तकिल याद दहानी के तौर पर काम करती हैं और अमली तौर पर उसकी तैयारी करती है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज का हर मरहला क़यामत से जड़ा हुआ है। जब कोई सही मानों में खड़ा होता है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने इस तरह खड़ा होता है। बाब 83 अल-मुतफ़ैन आयत 4-6। क्या वो ये नहीं समझते कि वो दोबारा उठाए जाएंगे एक ज़बरदस्त दिन के लिए, जिस दिन बनी नौ इंसान रब अल-आलमीन के सामने खड़े होंगे।
جب وہ جھکتے ہیں تو یہ انہیں بہت سے لوگوں کی یاد دلاتا ہے جن پر قیامت کے دن تنقید کی جائے گی کہ انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہ کیا۔ باب 77 المرسلات آیت 48۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ اس تنقید میں یہ بھی شامل ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو عملی طور پر تسلیم نہ کیا جائے۔ جب کوئی نماز میں سجدہ کرتا ہے تو یہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران اسے صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کیا، جس میں ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کی اطاعت شامل ہے، وہ قیامت کے دن ایسا نہیں کر سکیں گے۔ باب 68 القلم آیات 42-43۔ جس دن حالات سنگین ہو جائیں گے انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن ایسا کرنے سے روکا جائے گا، ان کی نظریں چھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہے، اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ ٹھیک تھے۔ جب کوئی نماز میں گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے تو یہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آخری فیصلے سے ڈرتے ہوئے اس مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ باب 45 الجثیہ آیت 28۔ اور تم ہر قوم کو خوف سے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھو گے، ہر قوم کو اس کے نامہ اعمال میں بلایا جائے گا کہ آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جو ان عناصر کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھے گا وہ اپنی نماز کو صحیح طور پر قائم کرے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ نماز کے درمیان خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ باب 29 العنکبوت آیت 45۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس اطاعت میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو راضی کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 277۔ اور زکوٰۃ دو۔ واجب صدقہ کسی کی مجموعی آمدنی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب کسی کے پاس ایک مقررہ رقم ہو۔ واجب صدقہ دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کو یاد دلائے کہ جو مال ان کے پاس ہے وہ ان کا نہیں ہے، ورنہ وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ دولت ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہے اور عطا کی ہے، اس لیے اس کا استعمال اس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ در حقیقت ہر نعمت صرف ایک قرض ہے جو اس کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہا اور اس کے بجائے ایسا برتاؤ کرتا ہے جیسے انہیں عطا کی گئی نعمتیں جیسے کہ ان کا مال ان کی ملکیت ہے اور اس وجہ سے واجب صدقہ دینے سے باز رہے، اس کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا، بالکل اسی طرح جو ادا کرنے میں ناکام رہے گا۔ دنیاوی قرض کو سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 1403 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے واجب صدقات کو صدقہ نہ کرے اسے قیامت کے دن ایک بڑے زہریلے سانپ کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسے مسلسل کاٹے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 180۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دیا ہے اسے روکے رکھنے والے ہرگز یہ نہ سوچے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے بدتر ہے، ان کی گردنوں میں قیامت کے دن وہ گھیر لیا جائے گا جو انہوں نے روک رکھا تھا۔ اس دنیا میں جس دولت پر وہ واجب صدقہ دینے میں ناکام رہتے ہیں وہ ان کے تناؤ اور مصائب کا باعث بن جائے گا، کیونکہ وہ یہ یاد رکھنے میں ناکام رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو عطا کردہ نعمتوں پر حق ہے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے زبانی اعلان کی تائید جسمانی اطاعت کے ذریعے کرتے ہیں انہیں دونوں جہانوں میں اجر ملے گا جب تک کہ وہ اچھی نیت اختیار کریں۔ باب 2 البقرہ آیت 277۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ نیک نیت وہ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، کسی اور وجہ سے عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں پائے گا۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ نیک نیت کی ایک مثبت علامت یہ ہے کہ انسان لوگوں سے کسی معاوضے یا احسان کی امید نہ رکھے۔
جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، جو لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق عطا کی گئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے، اور وہ ہر ایک کو اور ہر چیز کو اپنی زندگی میں صحیح طور پر جگہ دیں گے، اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کریں گے۔ یہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں سمیت تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ اکیلا ہی کامل ضابطہ حیات کی نصیحت کر سکتا ہے جس سے دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل ہو۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، خواہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک عقلمند مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہے۔ غذا کی منصوبہ بندی، باب 2 البقرہ آیت 277۔ اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس دنیا میں تناؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس دنیا میں رہنے کے امتحان کا حصہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں درپیش ہر مشکل سے نمٹنے کی طاقت اور رہنمائی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ دونوں جہانوں میں بے شمار انعامات اور ذہنی سکون حاصل کرتے ہوئے ان پر قابو پالیں۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ جبکہ جو شخص اسلامی تعلیمات کا انکار کرتا ہے وہ یہ پائے گا کہ وہ ہر مشکل صورتحال سے مغلوب اور مغلوب ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ذہنی سکون سے دور ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے وہ تناؤ، اضطراب اور دماغی عوارض سے بھری زندگی گزاریں گے، جیسے ڈپریشن، مادے کی لت اور یہاں تک کہ خودکشی کے رجحانات، چاہے انہیں تفریح کے لمحات کا سامنا ہی کیوں نہ ہو۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124 126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں جیسے مالی مفاد میں سودا کرنے کو کفر سے جوڑ دیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 275۔ لیکن اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، پس جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت حاصل ہو گئی اور وہ باز آ جائے تو اس کے پاس جو ہو چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن جو لوگ سود آسود کی طرف لوٹیں گے وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں پر استقامت سے بچنے کو ایمان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 278۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مومنین کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت اور ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر و رحمت حاصل ہو۔ جس طرح پھل دینے والا درخت تب ہی کام آتا ہے جب وہ پھل لاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی تب کام آتا ہے جب وہ اچھے اعمال پیدا کرے۔ اس صورت میں کسی کے ایمان کا ثبوت کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، جیسے مالی سود کا سودا۔ اس لیے کبیرہ گناہوں پر قائم رہنا حقیقی عقیدہ کے خلاف ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس شخص کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے بغیر مر جائیں گے، جو ان کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ جس طرح ایک پودا اس وقت مر جاتا ہے جب اسے نقصان دہ چیزوں سے محفوظ نہ رکھا جائے، اسی طرح اگر انسان اسے دائمی گناہوں سے بچانے میں ناکام رہے تو اس کا ایمان بھی مر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو، خصوصاً مسلمانوں کو، مالی سود کے معاملے پر اڑے رہنے کے نتائج سے خبردار کیا۔ باب 2 البقرہ آیت 279۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کی خبر دی جائے۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ ہے وہ دنیا اور آخرت میں اس کی مخالفت کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ذہنی سکون حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی دنیاوی چیزیں حاصل کر لے، جیسے کہ مال۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے لوگوں کے روحانی دل ذہنی سکون کا گھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ذہنی سکون ملے اور کس کو نہیں۔
یہ حقیقت اس وقت عیاں ہوتی ہے جب کوئی امیر اور مشہور لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود کس طرح دکھی زندگی گزارتے ہیں۔ مزید برآں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ اب کے انتقال کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شفاعت کرنے کے بجائے قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دینے کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس گواہی کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ باب 16 النحل آیت 89۔ اور اس دن کا ذکر کرو جب ہم ہر امت میں سے ان پر ان کی طرف سے گواہ ہوں گے، اور ہم اب کو لائیں گے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ بن کر۔ حسن معمول لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے اس سے استفادہ کریں۔ باب 2 البقرہ آیت 279۔ لیکن اگر اب توبہ کرتے ہیں تو اب کو اب کا پرنسپل مل سکتا ہے، اس طرح اب نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی اب پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور باب 4 النساء آیات 17-18۔ اللہ کے ہاں توبہ قبول ہوتی ہے صرف ان لوگوں کی جو نادانی میں غلط کام کر بیٹھتے ہیں، لاپرواہی اور پھر جلد ہی توبہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، اور اللہ ہمیشہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برے کام کرتے رہی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، ان لوگوں کی جو کفر کی حالت میں مر جائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مخلص توبہ میں احساس جرم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے، جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرنی چاہیے۔ چونکہ زیادہ تر لین دین جن میں مالی سود ہوتا ہے قرضوں سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ جن قرضوں میں مالی سود شامل نہیں ہے وہ حلال ہے، اور خاص طور پر جب نرمی کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ اجر کا باعث بنتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 280۔ اور اگر کوئی تنگی میں ہے تو آسانی کے وقت تک مؤخر کر دے۔ جب دوسرے لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوں تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کے مطابق ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل مدد کا باعث بنتا ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 4893 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ کاروباری معاملات کے دوران نرمی اور اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرنا کسی کی کاروباری ساکھ کو بہتر بنائے گا، جس کے نتیجے میں اس کے کاروبار میں مدد ملے گی۔ پس کاروبار کے معاملات میں نرمی اختیار کرنے سے دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں فائدہ ہوتا ہے۔ کاروبار کے معاملات میں نرمی کو اپنانے سے یہ بھی یقینی ہوگا کہ ایک مسلمان یہ سمجھے کہ ان کا کاروبار زندگی میں ان کی اولین ترجیح نہیں ہے۔ آخرت کے لیے عملی طور پر تیاری کرتے ہوئے یہ دنیا میں سکون قلب حاصل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ کاروبار کے معاملات میں نرمی نہ دکھانے والا لالچی ہو جائے گا، اور لالچ ہمیشہ انسان کی توجہ مادی دنیا کی کمائی اور ذخیرہ اندوزی پر مرکوز کرتا ہے۔ یہ ان کا حتمی مقصد اور زندگی میں پہلی ترجیح بن جاتا ہے۔ پھر یہ انہیں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے روکتا ہے جو انہیں دی گئی ہیں، جو انہیں اس دنیا آخرت میں ذہنی سکون حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے اور اس وجہ سے مادی دنیا کو جمع کرنے کے مقابلے میں دونوں جہانوں میں سکون قلب حاصل کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرض اتار کرے قدم آگے بڑھنے کی ترغیب دی جائے گی۔ ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں جہانوں میں راحت پائے گا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 225 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 280۔ اور اگر کوئی تنگی میں ہے تو آسانی کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے، لیکن اگر تم صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عام طور پر یہ آیت بھی لوگوں سے اپنے مکمل حقوق مانگنے سے گریز کرنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگرچہ ایک شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے سے اپنے حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کا مطالبہ کرے، لیکن نرمی کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرتا ہے، دونوں جہانوں میں سرفراز، اور یہ اجر اس سے بہتر ہوگا کہ وہ شخص دوسروں سے اپنا پورا حق مانگے۔ مثال کے طور پر والدین کو اپنے بچوں سے اپنے مکمل حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب بھی ممکن ہو نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
مثال کے طور پر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بالغ بچے سے ان کے لیے رات کا کھانا بنانے کا مطالبہ کریں، لیکن اگر وہ خود کر سکتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بچے کو اس فرض سے فارغ کر دیں۔ یہ لوگوں سے آزادی کا باعث بنتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ان کے واجب الادا حقوق کے سلسلے میں نرمی کا مظاہرہ کرنے کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 280۔ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ ہر صورت حال سے بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔ جس طرح ایک شخص سرمایہ کاری سے سب سے زیادہ منافع کی خواہش رکھتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر صورت حال سے بہترین نتائج اور اجر کی خواہش کرے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب کسی کے پاس اسلامی علم ہو جو اسے سکھاتا ہے کہ کس طرح برتاؤ کرنا ہے تاکہ وہ بہترین نتائج حاصل کر سکے، جبکہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت صرف ایسے فیصلے کرنے کا باعث بنے گی جس کے دونوں جہانوں میں بہترین نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے کہ زیر بحث آیات پر صرف وہی شخص دھیان دے گا جو قیامت کے دن اپنے احتساب سے ڈرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 281۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے احتساب پر کس قدر یقین رکھتے ہیں، یہ دیکھ کر کہ وہ مالی مفاد سے اجتناب جیسی اسلامی تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کو دونوں جہانوں میں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں یہ نتائج اکثر باریک ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اپنی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں پاتے ان پریشانیوں اور مشکلات سے جو ان کا سامنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو دنیاوی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، مثلا مال و دولت، ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گی، حالانکہ انہیں امید تھی کہ یہ دنیاوی چیزیں ان کے لیے سکون کا باعث بنیں گی۔ اپنی لا علمی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اندر موجود چند اچھی چیزوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، جیسے کہ ان کی شریک حیات جن ذہنی امراض کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن۔ جب وہ ان چند چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو ان کے دماغی عارضے مزید بڑھیں گے اور انہیں خودکشی کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے، جبکہ آخرت میں کسی کے اعمال کے نتائج بہت واضح ہوں گے، لیکن اس وقت تک سچے دل سے توبہ کرنے اور اپنے طرز عمل کو بدلنے میں بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں پائے جانے والے واضح ثبوتوں کا مطالعہ اور ان پر عمل کرنا چاہیے جو اوم جزا کے بارے میں بات کرتے ہیں، تاکہ اس پر اپنا ایمان مضبوط ہو۔ جس کا اس پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ عملی طور پر اس کے لیے تیاری کریں گے۔ اس تیاری میں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شامل ہے جو ان کو عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 281۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اسی حالت کے مطابق وہ فوت ہو گیا۔ صحیح مسلم نمبر 7232 میں ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا اللہ کی بات پر قائم رہتے ہوئے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اب کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، جبکہ اللہ نے اللہ کی نافرمانی کی اس کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور نافرمانی کی حالت میں اللہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اس بحث کی بنیاد پر کسی شخص کا نتیجہ نکالنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک شخص کو اللہ کی موافقت پر قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کرنا درست ہے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں خوشی حاصل کرے۔ کسی کو اپنے آپ کو یقین کرنے کے لیے بے وقوف نہیں بنانا چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر رہ سکتے ہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو عطا کی گئی ہے، پھر بھی اب کی حالت میں مرتے ہیں، اسی لیے موافق کی حالت میں دوبارہ زندہ۔ یہ سوال مندانہ سوچ کے سوا کچھ نہیں جس میں اسلام کی کوئی قدر نہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 281۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ زیر بحث اہم آیات دولت کمانے کے بارے میں تھی، آیت 281 لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ انہیں نیک اعمال کمانے اور گناہوں سے بچنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔
کیونکہ یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آیا انسان کو دونوں جہانوں میں سکون ملتا ہے یا نہیں۔ ہر کوئی اپنے عقیدے پس منظر سے قطع نظر ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اسے مختلف جگہوں پر تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا تعلق بہت سی دنیاوی چیزوں کے حصول سے نہیں ہے، جیسے کہ دولت۔ یہ صرف اس بات سے منسلک ہے کہ آیا کوئی شخص ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے یا نہ کرے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس لیے مال کمانے دوسری دنیاوی چیزوں سے زیادہ نیک اعمال کے ذریعے دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ پہلے تفصیل سے بات کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہی کامل ضابطہ حیات فراہم کر سکتا ہے جو دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث ہو۔ لوگ خواہ وہ کتنا ہی علم حاصل کر لیں، مکمل علم، تجربہ، دور اندیشی اور تعصب کی کمی کی وجہ سے یہ کبھی حاصل نہیں کر پاتے۔ باب 2 البقرہ آیت 281۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ قیامت کے دن عدل قائم ہوگا، انسان کو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ دونوں جہانوں میں نجات حاصل کر لیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ فرض نمازیں ادا کرنا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ظالم کو قیامت کے دن اپنی نیکیاں اپنے متاثرین کے حوالے کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو انصاف کے قائم ہونے تک ظالم اپنے مظلوموں کے گناہ لے گا۔ اس سے ظالم کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 281۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے علماء کے نزدیک یہ آخری آیت ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 83 میں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس آیت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان پر نازل ہونے والا آخری کلام ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کو قیامت کے دن کی یاد دلانے اور اس کے لیے دیگر تمام چیزوں پر تیاری کرنے کا انتخاب کیا جس کے بارے میں وہ کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ عملی طور پر روزن حشر کی تیاری ہی اس دنیا کی زندگی کا مقصد ہے۔ جس طرح ورک ویزا والا شخص صرف اپنے ملک میں واپس لے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ورک ویزا پر ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لیں تاکہ وہ قیامت کے دن ان کے احتساب کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ نیکیاں تب حاصل ہوتی ہیں جب کوئی شخص ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جو قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی رحمت یہ ہے کہ جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ روزن حشر کے لیے مناسب طریقے سے تیاری کرے گا اور اسے دنیا میں بھی ذہنی سکون ملے گا۔ لہذا کسی کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ عملی طور پر روزن قیامت کی تیاری کر لیں تو وہ اس دنیا میں ذہنی سکون سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس انہیں دونوں جہانوں میں سکون قلب نصیب ہوگا۔ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے وعدہ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ لیکن جس طرح ورک ویزا پر کام کرنے والے ملازم کو کسی دوسرے ملک میں کام کرنے کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکامی پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، جو کہ اپنے وطن واپس لے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنا ہے، اسی طرح ناکام ہونے والا شخص بھی کیا کرے گا اس دنیا میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے، لیکن اس دنیا میں اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ناکامی کی شدت پر منحصر ہے۔ ان کی تنقید میں جہنم کی سزا شامل ہو سکتی ہے۔ مزید برہ، جس طرح ایجاد جو اپنے بنیادی کام کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے اسے ناکامی کا درجہ دیا جاتا ہے، اسی طرح وہ شخص جو اپنے مقصد تخلیق میں ناکام ہو جائے گا، جو کہ عملاً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے قیامت کے دن تیار ہو جائے گا۔ جس طرح ناکام ایجاد کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی ضائع ہو جائے گا جو اس دنیا میں اپنا مقصد پورا نہیں کر سکا۔
چونکہ قیامت کے دن صرف ایک ہی جگہ ہے جس میں ایک شخص کو ضائع کیا جائے گا، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس نتیجے سے بچنے کی کوشش کریں کہ وہ اس دنیا میں اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو انہیں دی گئی ہیں، تاکہ وہ امن حاصل کریں، دماغ اور دونوں جہانوں میں کامیابی۔ باب 2 البقرہ آیت 281۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ باب 2 البقرہ آیات 2822-28۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے قرض کا معاہدہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور کوئی کاتب تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، لہٰذا وہ لکھے اور جس پر واجب ہے یعنی مقروض لکھے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑے۔ لیکن اگر فرض کرنے والا محدود فہم ضعیف ہو، خود حکم نہ دے سکے تو اس کا ولی عدل کے ساتھ حکم دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ لے آؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان میں سے 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہ مانتے ہو، تاکہ اگر ان میں سے ایک غلطی کرے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور اسے لکھنے میں تنگ نہ ہوں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مخصوص مدت کے لیے۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ اور دلیل کے طور پر زیادہ مضبوط ہے، اور اب کے درمیان شکوک و شبہات کو روکنے کا زیادہ امکان ہے، سوائے اس صورت میں کہ جب یہ کوئی فوری لین دین ہو جسے اب آپس میں کرتے ہیں، کیونکہ اگر اب اسے نہ لکھیں تو اب پر کوئی قصور نہیں، اور جب اب معاہدہ کر لے تو گواہ لے لو، نہ کسی کاتب کو نقصان پہنچے اور نہ کوئی گواہ، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تم میں سنگین نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو امانت لے لینی چاہیے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر امانت رکھے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ کیونکہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مومنین کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت اور ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر و رحمت حاصل ہو۔ جس طرح پھل دینے والا درخت تب ہی کام آتا ہے جب وہ پھل لاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی تب کام آتا ہے جب وہ اچھے اعمال پیدا کرے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ راست اور دیانتداری کے ساتھ حلال تجارتی لین دین میں حصہ لیں۔ باب 2 البقرہ آیت 282۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے قرض کا معاہدہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور کوئی کاتب تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ اسلام محض چند مذہبی رسومات نہیں ہے جن کا انسان کی روزمرہ کی سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو کہ مذہبی عبادات مثلاً 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، اپنے روزمرہ کے کاموں جیسے کہ اپنے کاروباری معاملات میں اسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اسلام کوئی زرہ نہیں جسے کسی کی خواہشات اور حالات کے مطابق پہنا اور اتارا جائے۔ اسلام ایک طرز زندگی ہے جس کو ہر صورت حال اور روزمرہ کے کاموں میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو اس طرز عمل میں ناکام رہتا ہے وہ صرف اپنی خواہشات کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دعویٰ کرے۔ باب 25 الفرقان آیت 43۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے؟ باب 2 البقرہ آیت 282۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے قرض کا معاہدہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور کوئی کاتب تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ اس سے یہ سمجھنے کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تمام علوم خواہ دینی ہوں یا دنیاوی اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ باب 96 العلق آیات 3-5۔ پڑھو، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ لہذا مسلمان کو ایسی انتہا پسندانہ ذہنیت نہیں اختیار کرنی چاہیے جس کے تحت وہ دینی علم کو ترک کرتے ہوئے اپنی تمام تر کوششیں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں، اور نہ ہی دنیاوی علم کو ترک کرتے ہوئے اپنی تمام تر کوششیں دینی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دیں۔
ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے بجائے ایک متوازن رویہ اپنائے جس کے تحت وہ زندگی بھر دینی علم سیکھے اور اس پر عمل کرے اور مفید دنیاوی علم سیکھے تاکہ وہ ایک اچھا حلال کام حاصل کر سکے جو ان کی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مددگار ہو۔ اس لیے انسان کو دنیاوی علم حاصل کرنے کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے جیسا کہ مفت تعلیم، اور اسے یہ مان کر رد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے اچھی دنیاوی تعلیم حاصل کی جو ایک اچھی حلال ملازمت کی طرف لے جائے جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات اور ذمہ داریاں پوری کر سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر پائے گا۔ لیکن اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے سفر کے دوران وہ اسلام کی تعلیمات کا بھی مطالعہ کرتے رہے، کیونکہ اسلامی علم انہیں اپنے دنیاوی علم اور ان کو عطا کی گئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ متوازن ذہنی اور جسمانی حالت اور ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے رکھیں، یہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 282۔ اور ایک کاتب تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، لہٰذا وہ لکھے اور جس پر واجب ہے یعنی مقروض لکھے، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس میں سے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ جیسا کہ پہلے زیر بحث آیا، اللہ تعالیٰ اکثر اپنے خوف کو دنیاوی معاملات جیسے مالی لین دین سے جوڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے، اور اس لیے وہ قیامت کے دن ہر نیت، ہر بولے جانے والے لفظ اور ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ دینی یا دنیاوی معاملات سے جڑے ہوں۔ لہٰذا اسے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہر صورت حال میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیت 282۔ لیکن اگر فرض کرنے والا محدود فہم کمزور اپنے آپ کو حکم دینے سے قاصر ہے تو اس کا ولی عدل کے ساتھ حکم دے اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ لے آؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان میں سے ایک مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ مانتے ہو، تاکہ اگر ان میں سے ایک غلطی کرے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ چونکہ زیادہ تر خواتین کاروباری لین دین میں حصہ نہیں لیتی تھیں اور اس لیے کاروباری معاہدوں سے ناواقف تھیں، اس لیے ایک مرد گواہ کی جگہ 2 خواتین کو بطور گواہ لینے کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ چونکہ خواتین بنیادی طور پر اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، ان کے پاس قانونی مقدمات میں حصہ لینے کے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا، لہذا 2 خواتین کو بطور گواہ لے کر ان میں سے کوئی ایک قانونی مقدمہ میں گواہی دے سکتی ہے اگر ان دونوں کو بلایا جائے۔ اس لیے کسی شخص کو اسلام کی تعلیمات کی غلط تشریح نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ جھوٹا ثابت ہو کہ عورت کو مردوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ برتری کی حقیقت کو قرآن کریم کے ایک ہی بیان میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 13۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ برتری صرف اس بات میں ہے کہ انسان کتنے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ اطاعت کرے گا وہ اتنا ہی برتر ہے۔ کوئی دوسرا دنیاوی معیار جو لوگوں کو الگ کرتا ہے جیسا کہ جنس، نسل، سماجی حیثیت اسلام کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن چونکہ لوگوں کی نیت اور کچھ اعمال پوشیدہ ہوتے ہیں، کسی کو بھی اپنی دوسروں پر برتری کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ باب 53 النجم آیت 32۔ تو اپنے آپ کو پاکیزہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون اس سے ڈرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 282۔ اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ عام طور پر یہ دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ ایک معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے جب اس کے ارکان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے کو ان کے وسائل کے مطابق فعال طور پر مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل حمایت حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کی نصیحت صحیح مسلم نمبر 6853 میں موجود ایک حدیث میں کی گئی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہے وہ ہر حال میں صحیح رہنمائی کرے گا تاکہ وہ دونوں جہانوں میں سکون اور کامیابی حاصل کرے۔ باب 2 البقرہ آیت 282۔ اور اسے لکھنے میں زیادہ نہ تھکیں، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا، اس کی مخصوص مدت کے لیے۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ اور دلیل کے طور پر زیادہ مضبوط ہے، اور اب کے درمیان شکوک و شبہات کو روکنے کا زیادہ امکان ہے، سوائے اس صورت کے جب یہ فوری لین دین ہو جسے اب آپس میں کرتے ہیں، کیونکہ اگر اب اسے نہ لکھیں تو اب پر کوئی قصور نہیں، اور جب تم کوئی معاہدہ کرو تو گواہ لے لو۔ عام طور پر لوگوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ واضح اور غیر مبہم انداز میں بات چیت کرنی چاہیے۔
باب 33 الاحزاب آیت 70۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کہو۔ جیسا کہ اعمال اکثر الفاظ کے بعد ہوتے ہیں، جو اپنی بات میں سیدھا اور صاف ہے وہ اپنے عمل میں بھی سیدھا اور صاف ہوگا۔ یہ دوسرے لوگوں کے کردار اور الفاظ کے بارے میں الجھنوں اور منفی مفروضوں سے بچتا ہے۔ منفی گمان اکثر گناہوں کا باعث بنتا ہے، جیسے غیبت اور غیبت۔ باب 49 الحجرات آیت 12۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتا ہے۔ منفی مفروضے بھی رشتے ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں، جو ایک مسلمان کو دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے روکتا ہے۔ اس کا ایک خاندان اور پورے معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک شخص کو لوگوں کے ساتھ اپنے تمام تعاملات اور معاملات میں واضح اور کھلا ہونا چاہیے، چاہے وہ ذاتی حالات میں ہو یا مالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ کاتب پر دباؤ نہ ڈالیں جو تجارتی معاہدہ مرتب کرتا ہے، جیسے وکیل گواہ جو معاہدہ میں حصہ لیتا ہے اور جسے قانونی عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 282۔ کسی کاتب کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تم میں سنگین نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ اکثر کاروباری دنیا میں ہوتا ہے، جس کے تحت طاقتور کارپوریشنز دنیاوی فائدے جیسے کہ دولت کی خاطر کاروباری سودے میں ملوث مختلف لوگوں سے مباشرت کرتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، اسے بھی کم نہیں۔ معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام معاملات خواہ دینی ہو یا دنیاوی اپنی اطاعت نافرمانی سے جوڑتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت سیدھا سیرت اختیار کرے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کے نتائج دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو دنیاوی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ ان کے لیے تناؤ، پریشانی اور پریشانی کا باعث بنتی ہے، خواہ انہیں تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے جب کوئی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ سیاسی قیادت کے حصول کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوفزدہ اور پاگل رہتے ہیں کہ کوئی انہیں ان کے اقتدار کے منصب سے ہٹا دے گا۔ یہ انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے سے روکتا ہے، چاہے وہ تفریح کے لمحات کا تجربہ کرے، اور آخرت میں عدل قائم ہوگا۔ اس میں یہ شامل ہے کہ ظالم اپنی نیکیاں اپنے متاثرین کے حوالے کر دے، اور اگر ضرورت پڑی تو ظالم اپنے مظلوموں کے گناہوں کو اس وقت تک لے گا جب تک کہ انصاف قائم نہ ہو جائے۔ اس سے ظالم کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ کاروباری معاہدے میں شامل لوگوں کو نقصان پہنچانے میں انہیں رشوت کی پیشکش بھی شامل ہو سکتی ہے۔ چونکہ رشوت دینے لینے والے پر لعنت کی گئی ہے، اس لیے دوسروں کو رشوت دینا ان کو نقصان پہنچانے کا ایک پوشیدہ طریقہ ہے۔ جامع ترمذی نمبر 1337 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ لعنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا بالکل ناممکن ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 282۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت لوگوں کو یاد دلانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرنی چاہیے، جس میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں جیسا علم رکھتا ہے، تاکہ انسانوں کو کامل ضابطہ حیات عطا کرے، تاکہ وہ متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کر سکے اور ہر چیز اور ہر ایک کو اپنے اندر صحیح طور پر رکھ سکے، روزن قیامت کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے زندگی۔ اس کے علاوہ یہ ضابطہ اخلاق اس بات کو یقینی بنائے گا کہ معاشرے میں انصاف اور امن پھیلے، کیونکہ یہ انصاف اور مساوات پر مبنی ہے اور کسی بھی تعصب سے دور ہے، جو لوگوں کے بعض گروہوں کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ امیر۔ اس لیے یہ ضابطہ اخلاق ایک فرد اور پورے معاشرے کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے جب تک کہ لوگ اس پر عمل پیرا رہیں۔ کوئی بھی انسان کا بنایا ہوا ضابطہ اخلاق علم، تجربے اور تعصب کی کمی کی وجہ سے کبھی بھی ان نتائج کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے وسیع اور بے مثال فوائد کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطہ اخلاق کے واضح دلائل اور شواہد کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی اسلامی ضابطہ اخلاق کے پیچھے کچھ حکمتوں کو سمجھنے میں ناکام ہو جائے یا اس کی خواہشات اس سے متصادم ہوں تو بھی اسے ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، اگرچہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور ایک سخت غذا کا منصوبہ۔ جس طرح یہ عاقل مریض اچھی جسمانی صحت حاصل کرے گا، اسی طرح اسلامی ضابطہ اخلاق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے والا دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے گا۔ واضح رہے کہ آیت 282 قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست جڑے ہوئے فرائض پر بحث نہیں کی گئی ہے، جیسے کہ نماز، حج۔ اس کے بجائے یہ دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے سلوک کرنے کی اہمیت پر بحث کرتا ہے، خاص طور پر کاروباری لین دین کے دوران۔ لہذا مسلمانوں کو ہمیشہ ایمان کے دونوں حصوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے فرائض اور لوگوں کے لیے فرائض۔ مؤخر الذکر دوسروں کے ساتھ سلوک کر کے پورا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سفر کے دوران کاروبار کرنے کے معاملے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سیدھا سلوک کرنا چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیت 283۔ اور اگر آپ سفر پر ہیں اور کوئی لکھنے والا نہیں مل سکتا ہے تو حفاظتی رقم لے لینی چاہیے، اور اگر تم میں سے کوئی کسی دوسرے پر امانت رکھے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ عام طور پر کسی کی امانتوں میں خیانت کرنا منافقت کا ایک پہلو ہے۔ صحیح بخاری نمبر 2749 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس میں وہ تمام امانتیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی طرف سے ہیں۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے۔ ان امانتوں کو پورا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ برکات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں مزید برکتوں اور رحمتوں کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہی حقیقی شکر گزاری ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ لوگوں کے درمیان اعتماد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ جسے کسی دوسرے کے سپرد کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ اس کا غلط استعمال نہ کرے اور مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ لوگوں کے درمیان سب سے بڑا اعتماد بات چیت کو خفیہ رکھنا ہے، جب تک کہ دوسروں کو مطلع کرنے میں کوئی واضح فائدہ نہ ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اکثر اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کسی کو اپنی امانتیں پوری کرنی چاہیے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے درمیان اعتماد کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ ان ٹرسٹوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کسی کی دیکھ بھال کے تحت ہوتے ہیں، جیسے کہ انحصار کرنے والے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان امانتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ تمام امانتوں کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ باب 17 الاسرہ آیت 34۔ اور ہر امانتیں پوری کرو، در حقیقت امانت ہمیشہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چونکہ کوئی شخص اس دنیا آخرت میں اپنی امانتوں میں خیانت کرنے کے نتائج سے نہیں بچ سکتا، اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق انہیں پورا کریں۔ باب 2 البقرہ آیت 283۔ اور اگر آپ سفر پر ہیں اور کوئی لکھنے والا نہیں مل سکتا ہے تو حفاظتی رقم لے لینی چاہیے، اور اگر تم میں سے کوئی کسی دوسرے پر امانت رکھے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی احکام کو اس سے ڈرنے اور ان قوانین کو توڑنے کے نتائج سے ڈرنے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں انصاف اور امن کے پھیلاؤ کے لیے ایک اچھا نظام قانون اور اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر ایک اچھا نظام قانون ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو یقین ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے قانون شکنی کے لیے جواب دہ ہونے سے بچ سکتے ہیں، وہ جرائم کا ارتکاب کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اچھے قانون کے نظام میں ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کرے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کسی کو براہ راست دوسروں پر ظلم کرنے سے روکے گا، لیکن ایک اچھے اور منصفانہ نظام کی عدم موجودگی میں لوگوں پر حکومت کی طرف سے ظلم ہوگا۔
مثال کے طور پر ٹیکس کا نظام ہمیشہ امیروں کو باقی معاشرے پر ترجیح دیتا ہے، لہذا ایک اچھا نظام قانون جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف معاشرے میں انصاف اور امن کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قانونی عدالتی مقدمات میں گواہی چھپانے کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 283۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ کیونکہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ اس میں جھوٹی گواہی بھی شامل ہے، جس کے تحت کوئی جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تنبیہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لینے کے لیے اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، خواہ اس نے درخت کی ایک ٹہنی بھی لے لی ہو۔ صحیح مسلم نمبر 353 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 283۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ کیونکہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ یہ آیت باطنی منفی خصوصیات جیسے لالچ کو ظاہری گناہوں سے بھی جوڑتی ہے۔ یہ کسی کے روحانی دل کو پاک کرنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ یہ اچھے اور پاکیزہ اعمال کی طرف لے جائے۔ اس تزکیہ میں اسلامی تعلیمات کے اندر زیر بحث مثبت خصوصیات کو سیکھنا اور اپنانا شامل ہے، جیسے صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اور اسلامی تعلیمات میں زیر بحث منفی خصوصیات جیسے لالچ، حسد اور غرور سے بچنا۔ ایسا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک پاکیزہ روحانی دل رکھنے والا اچھے اعمال کرے گا جس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے، جبکہ جس کا روحانی دل ناپاک ہے وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ انہیں ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے سے روک دے گا۔ باب 26 شعراء آیات 88-89۔ جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہ آئے گی لیکن صرف وہی جو اللہ کے پاس پاک دل کے ساتھ آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے روحانی قلب کی کیفیت، ان کے ارادوں، قول و فعل کو جانتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں ان کا جواب دہ ہوگا۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے روحانی قلب کی حالت کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے روحانی قلب کو پاک کر سکیں، جس کے نتیجے میں وہ نیک نیت گفتار اور عمال کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 283۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔